جی ویورز، پاسٹر وقار عظیم ایک نئے سوال کے ساتھ، اور اس کا جو جواب ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہوگا۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے خدمت گزاروں کا مالیاتی اور مادی نظریہ کیا تھا، اور انہوں نے کس طرح سب کچھ نچاور کرنے کا نمونہ چھوڑا۔ اصل میں جو ابتدائی کلیسیا ہے اس میں جو پرومیننٹ کریکٹر ہیں، میں ان کی بات کروں گا، بلکہ تمام جو کریکٹر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا مادی نظریہ تھا، یعنی دولت کو جوڑنا، محل بنانا اور زندگی میں آسائشیں لینا، یہ ان کی پریورٹی نہیں تھی، بلکہ ان کی جو پریورٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کلام خدا کی خدمت کریں اور انجیل کی خوشخبری تمام رویا زمین تک پہنچائیں۔ اب ابتدائی کلیسیا خاص طور پر جب میں بات کرتا ہوں پطرس اور پالوس کی خدمت کا جو محور تھا وہ صرف اور صرف یسوع المسیح، یعنی ان کی تعلیم اور ان کی باتیں تھیں۔ ان کا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں تھا کہ دولت کو اکٹھا کیا جائے، اور نہ ہی ان کی جو خدمت ہے وہ روپے پیسے کی گرد گھومتی ہے۔ ان کا محور صرف اور صرف مسیح اور اس کی صلیبی موت، اس کی زمینی خدمت اور خوشخبری کی منادی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا جو خدمت کا نظریہ تھا وہ روپیہ پیسہ نہیں تھا، لالچ نہیں تھا، تو اپنی ضروریات کو کیسے پورے کرتے تھے؟ تو اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ کلام خدا کے سپرد کر دیتے تھے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ اعمال 20 باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تمہیں فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے۔ یعنی ترقی جو ہے، جو آپ لوگ پروگرس کر سکتے ہیں، وہ صرف کلام کی ہیلپ سے اور اس پر پیروی کر کے کر سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمہیں میراث دے سکتا ہے۔ بعض ہم لوگ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ روپیہ پیسہ اور دھن دولت اکٹھا کر لیا جائے، یہی ہماری میراث ہے جو ہماری اولاد تک پہنچے گی، شفٹ ہوگی۔ تو میرے عزیزو، کلام اور اس کی لگن، کلام کو پھیلانے کی چاہ جو ہے، اس سے بڑی کوئی میراث نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم یہ اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری نسلیں جو ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ پھر سوال یہ تھا کہ پالوس رسول پہلے تو وہ کلام کو کس حد تک رسپیکٹ دیتا ہے، وہ اس آیت مبارکہ سے آپ کو پتہ چل گیا۔ پھر جب ہم 33 اور 34 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ پالوس بیان کرتے ہیں کہ کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں ہے ہمیں۔ کہتا ہے نہ تو ہمیں چاندی کا لالچ ہے نہ سونے کا۔ اصل میں اس وقت جو خرید و فروخت تھی یا مال جوڑنے کا جو مین ذریعہ تھا وہ سونا چاندی تھا۔ وہ کہتا ہے ہمیں سونے چاندی، اور لوگ ایک دوسرے کو تحائف کی شکل میں بھی سونے چاندی کی چیزیں دیتے تھے۔ تو پالوس رسول کہتا ہے کہ بھائی ہمیں آپ کے سونا چاندی نہیں چاہیے، نہ ہمیں کوئی کپڑوں کا لالچ ہے کہ کوئی ہمیں کپڑے دے۔ وہ لکھتا ہے کہ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے، کہتا ہے انہی ہاتھوں نے، جن لوگوں سے مخاطب ہے، جس کلیسیا سے مخاطب ہے، کہتا ہے انہی ہاتھوں نے کیا کیا ہے؟ میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی، یعنی کہ انہی ہاتھوں نے ہماری ضروریات پوری کی، نہ کہ تمہارے سونے اور چاندی نے۔ اصل میں وہ ہاتھوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اصل میں جو پالوس رسول ہے اس کا کام جو تھا وہ خیمہ بنانے کا کام تھا۔ پینتیکوست کے بعد جو پطرس ہے وہ جب پہلا سرمن ڈلیور کرتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، سینکڑوں دفعہ ذکر کیا ملتا ہے ہمیں؟ صرف ایک ہی بات کا ذکر ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یسوع جو ہے وہ کیوں آیا، اس نے کیوں صلیبی موت کو گوارا کیا۔ وہ کوئی اور بات نہیں کرتا کہ آج ہم نکلیں گے، ہمیں روپیہ پیسہ چاہیے، ہم نے ایک نئی ڈائریکشن کو متعین کر لیا ہے، ہم نے انجیل کی خوشخبری دینی ہے۔ بلکہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں عید پینتیکوست کے بعد اور اس کے سرمن کے تمام الفاظ صرف اس بات پر ہی وہ گھومتے ہیں
محور یسوع ہے، یسوع کی پیش گوئیاں وہ بیان کرتا ہے پرانے عہد نامے سے، اور صرف یسوع یسوع اور صرف یسوع کی بات کرتا ہے، نہ کہ وہ کوئی ایک چارٹ دیتا ہے، نہ کوئی وہ فنانس کا کوئی چارٹ پیش کرتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، بلکہ وہ نکلتے ہیں۔ ایون کہ ریسنٹ واقعہ جو ہوتا ہے اس کے بعد کہ وہ ہیکل میں جاتے ہیں اور ایک فقیر وہاں پر بیٹھا ہوا، تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے، پر جو ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کیا تھا؟ کہتے ہیں یسوع کے نام۔ ان کے پاس صرف یسوع اور اس کا نام اور اس کی کہی ہوئی تعلیم تھی۔ کہتے ہیں یسوع کے نام سے اٹھ۔ آج کا دور کیا ہے؟ آج جو کہتا ہے میں روح القدس سے بھرا پڑا ہوں، وہ کاسہ اٹھائے دوسرے ممالک کی طرف فنڈ کو کیا کر رہا ہے کہ فنڈ کا ویٹ کر رہا ہے کہ میرے کاسے میں فنڈ ہے، یعنی خود بھی فقیر، اور اس نے ایسا گندا ٹرینڈ سینڈ کر دیا، بڑے افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہر کسی کو فقیر بنا دیا، ہر کوئی کسی نہ کسی ڈونر کی تلاش میں ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مناتی ہے وہ بڑی پھلدار ہے، پتہ نہیں کہاں پھلدار ہے اور کیسی پھلدار ہو رہی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب پولس جو ہے اصل میں اور اس کی ابتدائی جو خدمت گزار تھے اس کے ساتھ تھے، انہوں نے فنڈ اکٹھے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائیں، بلکہ انہوں نے اس کے برعکس کام کر کے دکھایا۔ انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے فاقے کیے ہیں، انہوں نے قیدیں جھیلی ہیں، انہوں نے جائیدادیں بیچی ہیں، انہوں نے بھوک میں کئی کئی دن گزار دیے ہیں۔ یہ تھا ابتدائی جو ڈیکرم، ابتدائی جو فارم تھا خدمت کا، وہ یہ تھا، اور آج بھی ہمیں ان کی خدمت سے کچھ سیکھنا ہے۔ آج ہمارا محور یسوع نہیں، افسوس کے ساتھ آج ہمارا جو خدمت کا محور ہے وہ صرف پیسہ ہے، پیسہ ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور خالص خدمت کے لیے نکلیے، خدا آپ کو بہت سی راہیں عطا کرے گا اور آپ کی خدمت بھی پھلدار ثابت ہوگی اور آپ اچھے خادموں میں شمار ہوں گے۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو۔